نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 لوگ خدیجہ کے وہ پیغام نکاح دے رہے تھے اور خدیجہ ٹھکرا رہی تھی. آج خدیجہ کا نکاح پیغام آج نفیسہ لے کر محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچی. مسلمان بھائیوں، کبھی کبھی دولت چل کر قدموں میں آیا کرتی ہے، کبھی کبھی عزتیں چل کر بھی قدموں میں گرا کرتی ہے. آج پیغام نکاح آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا کہ میں مشورہ کر کے بتاؤں گا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ میرے نبی کا والد بھی نہیں تھا، میرے نبی کی ماں بھی نہیں تھی، میرے نبی کی بہن بھی نہیں تھی، میرے نبی کا بھائی بھی نہیں تھا، تو آج مشورہ کس سے کرنا تھا؟ صرف دو شخصیات سے میرے پیغمبر نے مشورہ کیا. پہلا مشورہ اپنے چچا سے کیا، کیونکہ وہ کفالت کر رہے تھے، ان کی سرپرستی میں آپ زندگی گزار رہے تھے. اپنے سرپرستوں کو پوچھ لینا، ان سے مشورہ لے لینا، اپنے بڑوں سے پوچھ کے چلنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے. ورنہ کہہ سکتے تھے کہ میں تو نبی ہوں، مجھے تو خدا نے عقل بصیرت دی رکھی ہے، مجھے مشوروں کی کیا ضرورت ہے. جیسے آج کل نوجوان نسل کی سوچ بنی ہے، ہم سے بڑا کون دانا ہے، ہم سے بڑا کون سیانا ہے. نہیں، اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا، اپنے بڑوں کے مشورے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے. چچا سے مشورہ کیا. چچا سے کہا، چچا خدیجہ کا رشتہ آیا ہے. چچا کو کیا چاہیے تھا؟ چچا تو مسکرا کے کہنے لگا، بیٹا فوراً قبول کر لو. اجازت مل گئی، لیکن ابھی اجازت ایک طرف سے ہوئی تھی. کہا ٹھیک ہے چچا، آپ کی طرف سے مجھے اجازت مل گئی، لیکن میرا ایک اور مخلص دوست ہے، میں نے اس سے بھی مشورہ کرنا. آپ کو معلوم ہے یہ کون دوست تھا؟ یہ میرے نبی کے بچپن کا دوست ہے. اگرچہ عمر میں 2 سال چھوٹا ہے، بچپن کی زندگی اکٹھی گزری ہے، لڑکپن کی زندگی اکٹھی گزری ہے، جوانی کی دہلیز پر بھی اکٹھے آئے ہیں. یہ بچپن کی دوستی ہے. یہ بچپن کا دوست کون ہے؟ اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے مشورہ کیا. ابو بکر، مجھے رشتہ آیا ہے خدیجہ کا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر. ابو بکر نے کہا، میرے دوست اگر یہ رشتہ آیا ہے تو قبول کر لیجیے. اگلی بات میرے پیغمبر نے چچا سے نہیں کہی، اپنے مخلص دوست سے کہی ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان لنگوٹیوں سے کر لیتا ہے، کسی اور سے نہیں کر سکتا. کہا دوست رشتہ تو آیا ہے، چچا نے بھی اجازت دے دی ہے، لیکن میں شادی کروں گا تو کیسے؟ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر. ابو بکر نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کرنا تیرا کام ہے، اخراجات کرنا میرا کام ہے. شادی تیری ہوگی،
مال میرا ہوگا۔ مجھے تو آج پھر وہ جملہ کہنا پر مجبور کر رہا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابو بکر کماتا ہی نبی کے لیے تھا۔ کہا تو شادی کر، اخراجات سارے میرے ذمے۔ مسلمان بھائی، جب یہ شادی کا سلسلہ چل رہا ہے، کبھی ان چیزوں پر بھی غور کیا کریں۔ اس وقت میرے نبی کی عمر شریف 25 سال ہے، اور جس سے شادی ہو رہی ہے اس کی عمر 40 سال ہے۔ 40 سال بڑھاپا ہوتا ہے، بیوی بڑھاپے کی دہلیز پر ہے، اور شوہر جوانی کی امنگ پر ہے۔ یہ بھی کبھی کبھی سنتیں یاد کر لیا کرو۔ آج ہر ایک کو یہی سوچ ہے کہ مجھے بیوی ملے، چھوٹی ملے، بچہ کنواری ملے۔ میرے نبی نے دنیا کے سامنے ایک نقشہ رکھا کہ خدیجہ سے نکاح کیا، اپنی عمر سے 15 سال بڑی بیوی، سب سے پہلی بیوی ہونے کا اعزاز بھی خدیجہ کو ہے، سب سے پہلی مومنہ ہونے کا اعزاز بھی خدیجہ کو ہے، اور یہ 15 سال میرے نبی سے بڑی ہے، اور 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہے، پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ کبھی آج تک ہم نے بھی یہ سوچ کر کسی سے شادی کی ہے کہ یہ بیوہ ہے، اس سے میں بھی شادی کر لوں، کہ وہ یہ بڑی ہے میں بھی شادی کر لوں؟ یہ نبی کی سنتیں کبھی ہمیں آج تک یاد نہیں آئی۔ اسلام نے ہمیں ایک سبق دیا ہے۔ ادھر آئیے، ادھر خدیجہ کے ساتھ، خدیجہ 15 سال بڑی اور نبی 15 سال چھوٹے، اور جب عائشہ سے نکاح ہوا اس وقت عائشہ کی عمر انتہائی کم، اور میرے نبی کی عمر کہاں پہ جا پئی۔ سبق دے دیا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان چیزوں کی کوئی پابندی نہیں۔ وہاں عائشہ چھوٹی دے دی، یہاں خدیجہ بڑی دے دی، شریعت نے سمجھا دیا۔ بس یہ دیکھا کرو، شرافت دیکھا کرو، محبت دیکھا کرو، غیرت دیکھا کرو، تقوی دیکھا کرو، پرہیزگاری دیکھا کرو، نہ دولت دیکھو نہ عمر دیکھو۔ ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہے، اصل چیز ہے تقوی۔ ضرور خدیجہ بڑی تھی، لیکن میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا تھا طاہرہ تھی، پاکیزہ تھی، متقیہ تھی، بہت بڑی تاجرہ تھی۔ اور میں نے یہ بھی بات آج پھر کہوں گا کہ تاجرہ ہونے کے باوجود اٹھاؤ سیرت خدیجہ، ایک دن بھی تجارت کے لیے بازار میں گئی ہو، ایک دن بھی کسی تاجر سے آپ نے براہ راست ہم کلامی کی ہو؟ کبھی بھی جب بھی کسی سے معاہدہ ہوتا تھا تجارت کے معاملات میں، خدیجہ کبھی براہ راست کسی غیر محرم سے نہیں بولتی تھی۔ خدیجہ کی طرف سے جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا تھا آپ کی سہیلی نفیسہ کرتی تھی۔ اگر ان حالات میں عورت تجارت کرے، اسلام کو کیا اعتراض ہے؟ مولوی کو کیا اعتراض ہے؟ دین کو کیا اعتراض ہے؟ آج جو عورت کہتی ہے کہ مولویوں نے عورتوں کو پابند کر دیا ہے، مولویوں نے پابند نہیں کیا، مولویوں نے کہا ہے کہ تم سب کچھ کر سکتی ہو لیکن حیا کے پردے میں کر سکتی ہو، غیرت کے پردے میں کر سکتی ہو، جہاں شرم و حیا کا پتلا بن کر کرنا سکتی ہو وہاں جو چاہو کرو، تمہیں اجازت ہے، لیکن شرم و حیا کا پردہ اتارنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔
مسلمان بھائیوں، دیکھا آج نبی دولہا بن رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوش قسمت وہ گھر ہے جہاں آج آمنہ کا لال دولہا بن رہا ہے۔ اور آج میں پھر کہوں گا کہ اب جب میرا نبی دولہا بنا تو سب سے پہلے جوڑا جو پہنا وہ ابو بکر کا تھا۔ آج دولہا بن رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا منظر دیکھیے، یہ چیزیں اللہ ہر ایک کو محفوظ فرمائے، لیکن یہ وہ چیزیں وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو یتیمی کی زندگی گزاری ہے، جن کے سر و باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، ماں کا سایہ اٹھ گیا ہو۔ ایسے موڑوں پر ماں بھی یاد آیا کرتی ہے، باپ بھی یاد آیا کرتا ہے، بہنیں بھی یاد آیا کرتی ہے۔ آج میرا نبی دولہا بن رہا ہے، دولہا کا بن کر کپڑے پہن کر بیٹھا ہے، لیکن باپ کے سائے سے بھی محروم ہے، ماں کی شفقت سے بھی محروم ہے، بھائی کے پیار سے بھی محروم ہے۔ کوئی بہن بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ آ کے بھائی کو مبارکباد دے دے۔ لیکن ان حالات میں میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا آپ دیدہ ہو گئے کہ آج عبداللہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا، آج آمنہ ہوتی تو دیکھ بیٹھے پتہ کیسے نکھارتی۔ ادھر میرے پیغمبر کی آنکھیں آپ دیدہ ہوئیں، ادھر رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی۔ فرمایا محبوب گھبرا کیوں گیا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، تو یتیمی زندگی میں نے تجھے دی ہے، تو گھبرا نہیں۔ فآوا، یتیمی ہونے کے باوجود تجھے ایسے ٹھکانے دوں گا کہ دنیا تیرے ٹھکانے دیکھ کر اس یتیمی پر بھی فخر کرے گی۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، پھر وہی ٹھکانے دیکھیے، کسی یتیم نے یوں زندگی گزاری ہو کہ دنیا اس کو چومتی ہو، کہا کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ شاید تیری سوچ یہ ہو کہ آج میرا باپ اور میری ماں ہوتی تو بہت بڑی بارات لے کے جاتے۔ تو پریشان نہ ہو، بے شک تیرے باراتی تھوڑے ہیں لیکن وہ انسان تھوڑے ہیں، میرے فرشتوں کی جماعتیں تو ساتھ چل رہی، انسان تھوڑے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں تو بہت ہیں۔ مسلمان بھائی، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کر گئے، خدیجہ کے گھر گئے، وہاں پر خطبہ نکاح ہوا۔ خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے پڑھا، آپ کے چچا نے پڑھا۔ آج ہماری علمی کمزوریوں کی بنا پر دشمن ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ابو طالب ایمان نہیں لائے، دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب کے ایمان نہ ماننے والوں، پھر نبی کے خطبے کا کیا کرو گے؟ نبی کے خطبے کا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، ضرور ابو طالب مشرک ضرور تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن آؤ تاریخ کے اوراق اٹھاؤ، تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، ان کتابوں کے اندر آج بھی وہ خطبہ موجود ہے جس خطبے کے اندر ابو طالب نے خدا کی توحید کو بیان کیا ہے، خدا کی وحدانیت کو بیان کیا ہے اور محمد الرسول اللہ کی تعریف کی ہے۔ آج بھی یہ دور تو آج بھی ہے،
وہ جہالت کا زمانہ تو آج بھی ہے. ہمارے آج کل گاؤں میں جا کے دیکھ لو، جو میرے جیسے بیچارے ان پڑھ مولوی بیٹھے ہیں، پکی روٹی یاد کر کے مولوی بن کر بیٹھے ہیں. بے شک جہالت ہے، لیکن ان کے ہاں بھی خطبہ وہی ہوتا ہے. میرے بھائی، ابو طالب نے خطبہ دیا، ایجاب و قبول ہوا. ایجاب و قبول ہونے کے بعد آج خدیجہ، اس سے پہلے خدیجہ بنت خویلد تھی، آج خدیجہ زوجہ محمد بن گئی ہے. مسلمان بھائیوں، نکاح ہونے کے بعد خدیجہ کا پہلا اعلان سنیے. بیویاں لینی ہے تو نیک لو، بیویاں لینی ہے تقوی والی لو، بیویاں دولت مند نہ مانگو. دولتوں کی طرف بھاگو گے تو پھر شاید یہ چیزیں نہیں ملا کرتی. مجھے ایک جملہ یاد آیا، ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں قاضی صاحب بہاولپور ریاست کے اندر گئے تقریر کرنے کے لیے، تو کسی نے آپ کو ہدیے کے طور پر پیسے پیش کیے، آپ نے ان کو قبول نہیں کیا. اس نے پھر پیش کیے، آپ نے پھر قبول نہیں کیا. اس نے پھر پیش کیے، آپ نے پھر قبول نہیں کیا. آپ تقریر کرنے چلے گئے، واپس آئے تو جس نے پیسے پیش کیے تھے وہ سارے کے سارے پیسے حضرت کی جوتیوں میں پھینک کے چلے گئے. حضرت آئے تو دیکھا جوتیوں میں پیسے پڑے ہیں. آپ نے پھر بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا، یوں اٹھا کر نیچے پھینک کر ایک جملہ کہا، یہ گندی دولت ہم اس کو ٹھوکریں مارتے ہیں، یہ ہمارے قدموں میں گرتی ہے. دولت گندی چیز ہے، اس کے پیچھے بھاگو گے یہ آگے بھاگے گی، اس سے منہ موڑ لو گے تو یہ پیچھے پیچھے بھاگتی پھرے گی. اصل چیز جس کے پیچھے بھاگنا چاہیے وہ دین ہے. اگر دین مل گیا دولت قدموں میں آئے گی. الحمدللہ یہ آج کا معاشرے کی سوچ ہے. ہمارا بیٹا مولوی بن گیا، ہمارا بیٹا حافظ بن گیا، ہمارا بیٹا عالم بن گیا، کھائے گا کہاں سے؟ کھائے گا. کیا سوچ بن گئی؟ یہ مسجد میں اگر امام لگ گیا تو کہاں سے کھائے گا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کافی دن ہو گئے، دوستوں کی محفل میں ہم بیٹھے تھے، سارے ہم ٹیچر بیٹھے تھے، بات چل پڑی کھانوں کی. ایک ساتھی کہنے لگا جی ہم تو پتہ نہیں بس ہفتے بعد ہی گوشت کھاتے ہیں. کوئی کہنے لگا جی ہم تو 2 دن کے بعد گوشت کھاتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو نہیں کھاتا، میں تو الحمدللہ روز ہی کھاتا ہوں. تو کہنے لگے بھائی توڑا کون مقابلہ کرے؟ میں نے کہا آپ واقعی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہتے وہ کیوں جی؟ میں نے کہا تم بیٹھے ہو اپنے گھر میں، میں بیٹھا ہوں رب کے گھر میں. ارے رب کے جو سب کو دیتا ہے، جو اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا اس کو نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا؟ خدا کے گھر میں بیٹھ کر یہ گھر تو رب کا ہے، جو کافروں کو بھی دے رہا ہے، دشمنوں کو بھی دے رہا ہے. ارے اس گھر سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ اور میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں یہ سوچیں بند کر دو. سوچ یہ پیدا کرو کہ ہمارا بچہ دیندار بنے، قرآن کا حافظ بنے، عالم بنے،
اور چیلنج کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی تاریخ پر آج فخر سے کہتا ہوں، پوری تاریخ کے اندر ایک شخص مجھے دکھا دو جو حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، دیندار ہو اور بھوکا مر گیا ہو، ایک ثابت کر دو پوری دنیا کی تاریخ میں۔ ہاں کوئی میرے جیسا زیادہ کھا کے تو مر گئے ہوں گے، بھوکا کوئی مولوی نہیں مرا ہوگا کہ کسی نے 6 روٹیاں کھا لی تو مولوی مر گیا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بھوکا نہیں مر سکتا۔ دین آئے گا، دین کی طرف توجہ ہوگی، دنیا ہمارے قدموں میں آئے گی۔ آج خدیجہ نے نکاح کے بعد پہلا اعلان کیا کیا؟ یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے محبت کا تقاضا، یہ ہے پیار کا تقاضا۔ اور یہ بھی آج بات کہتا چلوں گا، ہر ایک نوجوان کی ایک سوچ بنی ہوتی ہے، مجھے بیوی ملے ڈاکٹر، مجھے بیوی ملے انجینئر، مجھے بیوی ملے فلانی، پڑھی لکھی ملنی چاہیے، جاہل نہیں ملنی چاہیے۔ یہ آج کل ذہن بنا ہوا ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ اپنی بیویوں سے اطاعت شوہر کروانا چاہتے ہو تو پھر دیندار بیویاں تلاش کرو۔ ادب سکھاتا ہے، ادب دین سکھاتا ہے، فرما برداری دین سکھاتا ہے، دنیاوی تعلیم کبھی ادب نہیں سکھاتی۔ اولاد بھی اگر فرما بردار بنوانا چاہتے ہو، اولاد کو بھی دین پڑھاؤ۔ جب اولاد دین پڑھے گی، اولاد قرآن پڑھے گی، جب اولاد یہ قرآن کے الفاظ پڑھے گی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ سب سے پہلے انسان پر خدا کا حق ہے، اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کرو، قرآن نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ احسان اس چیز کا نام ہے جو بغیر کسی عذر کے ہوتا ہے، بغیر کسی مطلب کے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ماں باپ کو ماں باپ سمجھ کے نہ کرو، ماں باپ کے اپنی شفاعت کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنی نجات کے لیے کرو، اور یہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن نے کہا ہے ان کے سامنے اف نہ کرو۔ جس اولاد نے قرآن پڑھا ہوگا وہ کم از کم سامنے اف نہیں کرے گی۔ اگر زیادہ ہی گندی اولاد ہوگی تو پیچھے تو بات کر لے گی، سامنے نہیں کرے گی۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، یہ تو قرآن کہتا ہے، ان لوگوں کو کہتا ہے، ان پر تف ہے جو اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان کے سامنے اف نہ کر، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے گفتگو کرو بڑے پیار سے، محبت میں ڈوب کر بات کرو، کریمانہ انداز میں بات کرو۔ خدیجہ نے کیا کہا؟ فرمایا لوگو، اس سے پہلے ساری تجارت میری تھی، ساری دولت میری تھی، اس سے پہلا سارا مال میرا تھا، آج میں محمد کے نکاح میں آ گئی ہوں، آج کے بعد میرا کچھ نہیں، سب کچھ محمد کا ہے، سب کچھ میرا نہیں، ہر چیز آپ کی ہے۔ یہاں تک کہ ایک غلام زید تھا، کہا آقا یہ بھی لے لیجیے، میں خدمت کے لیے آج اپنے لیے ایک غلام بھی نہیں رکھنا چاہتی، سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب تو تنگ دست ہے نا، تیرے پاس دولت نہیں تھی نا، لے میں نے دولت دے دی،
لیکن دی کیسے؟ خدیجہ کے ذریعے سے، ابو بکر کے ذریعے سے دی۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں مجھے سب سے زیادہ جس نے میرا مالی تعاون کیا وہ دو شخصیتیں ہیں، ایک خدیجہ ہے، ایک ابو بکر ہے۔ دولت مندو ناز کرو، لیکن دولت مند ہو کر خدیجہ کیا کردار ادا کرو، دولت مند ہو کر ابو بکر کا کردار ادا کرو، دولت مند ہو کر عثمان غنی کا کردار ادا کرو۔ دونوں زندگیاں ہمارے لیے ہے، غربت کی زندگی بھی ہے اور امارت کی زندگی بھی ہے۔ ہر ایک کے لیے قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب تو غریب تھا، ہم نے تجھے مالدار کر دیا۔ مالدار کیسے کیا؟ خدیجہ کے مال کے ذریعے سے۔ لیکن آئیے میرے اور آپ جیسا ہوتا، جیسے میرے نبی کو مال ملا تھا ہم جیسوں کو مل جاتا، ہم کیا کرتے؟ گاڑیاں خریدتے، ایسے کرتے، زندگی گزارتے، دنیا کی ہر آسائش کرتے۔ میرے نبی کی سیرت پڑھیے، ساری خدیجہ کی دولت میرے نبی کے قدموں میں آ گئی، میرے نبی نے وہ ساری کی ساری دولت دین پہ لگا دی، گلچھڑے نہیں اڑائے، گھر میں مال نہیں کھایا۔ کہاں گئی دولت؟ اسلام کی اشاعت پہ لگائی، دین کے پھیلاؤ پہ لگائی، غریبوں پہ تقسیم کی، یہ دولت یوں لگتی چلی گئی۔ خدیجہ دیکھ رہی تھی کہ میرا مال سارا لگا رہی ہے میرا شوہر، کہاں لگا رہا ہے؟ دیکھیے آخر اس نے مال دیا ہے تو وہ اس نے نگرانی تو کرنی تھی، لیکن ایک موڑ آیا۔ خدیجہ کی ایک ہی سوچ تھی، تاریخ بتاتی ہے کہ خدیجہ کی صرف ایک سوچ تھی کہ دولت جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو صرف ایک چیز چاہیے۔ کسی نے پوچھا خدیجہ کیا چاہتی ہے تو؟ کہا میں چاہتی یہ ہوں کہ جو یہ میرا شوہر بنا ہے اللہ اسی کو محمد الرسول اللہ بنا دے۔ میں محمد کی بیوی بننا چاہتی ہوں، میں اس نبی آخر الزماں کی بیوی بننا چاہتی ہوں، مجھے سب کچھ قربان کرنا پڑ گیا، میں اس نسبت کو پانا چاہتی ہوں۔ مسلمان بھائیوں، یہ ہے اعزاز نسبتوں کا، ہمیں ان نسبتوں کی قدر نہیں ہے، ہمیں خدا نے نسبت دے دی۔ ہمیں چاہتا، رب چاہتا تھا پہلی امتوں میں پیدا کر سکتا تھا، وہ قادر مطلق تھا، لیکن ہم نے مانگا نہیں، اس کا احسان ہوا، اس کا کرم ہوا، اس کا فضل ہوا، اس کی عنایت ہوئی، ہمیں اس نبی کے امتی بنا دیا جو اس کا لاڈلا نبی تھا۔ خدیجہ مال پیغمبر لگاتے رہے، خدیجہ دیکھتی رہی، وہ موڑ بھی آ گیا کہ ٹھیک 15 سال زندگی گزارنے کے بعد جب 15ویں سال کے قریب ہوئے، میرے نبی کی زندگی میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی۔ کیا تبدیلی آئی؟ تبدیلی یہ آئی کہ آپ گھر سے الگ رہنے لگ گئے، تنہائی کی زندگی رہنے لگ گئے۔ آپ کہاں گئے؟ کہا خدیجہ مجھے سامان تیار کر دو، کچھ ستو باندھ دو، کچھ کا خشک سامان باندھ دو۔ پیغمبر لے کر جا کر غار ہیرا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، وہاں بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ مسلمان بھائی،
سوال ہے ایک میرا آپ سے، ابھی نبی میرے آقا نبی نہیں بنے، ابھی شریعت نہیں آئی، ابھی عبادات نہیں آئی، میرا نبی جا کر غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ وہ کون سی عبادت تھی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عبادت وہ کون سی تھی جو پیغمبر غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ غار تو غار ثور بھی تھی، وہاں جا کے کیوں نہیں بیٹھے؟ غار حرا میں کیوں بیٹھے؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات، غار حرا کا انتخاب اس لیے کیا کہ غار حرا ایسی غار ہے جس میں بیٹھ کر انسان وہاں بیٹھے تو اس کے سامنے بیت اللہ سامنے رہتا ہے، بیت اللہ سامنے رہتا ہے۔ آپ نے اس غار کو اختیار کیا، وہاں جا کر آپ نے کیا کیا؟ وہاں بیٹھ کر کون سی عبادت تھی؟ ابھی نماز تو آئی نہیں، ابھی روزہ تو آیا نہیں، ابھی حج تو تھا ہی، زکوٰۃ تو آیا ہی نہیں، اور عبادات تو آئی نہیں۔ یہ کہاں کون سی عبادت تھی؟ یہ عبادت یہ تھی کہ وہاں بیٹھ کر سوچتے تھے، اللہ یہ آسمان تو نے کیوں بنائے؟ یہ زمین تو نے کیوں بنائی؟ قرآن کہتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہے جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا سوچنا نمازیں پڑھنا عبادت ہے، لیکن یہ بھی عبادت ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بھی عبادت ہے کہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ آسمان کو تو نے کیوں بنایا، زمین کو تو نے کیوں بنایا، مجھے تو نے کیوں بنایا، یہ کائنات کیوں بنائی، شجر و حجر کیوں بنائے، یہ سب چیزیں کس لیے بنائی؟ ساری کائنات رب نے تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ آج وہ سوال پھر میں دہرانا چاہتا ہوں، اکثر میں کہا کرتا ہوں بقرہ عید پر، وہ سوال آج اس بات پر میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، جانور بنائے، انسان بنائے۔ میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جانور بنا، بھیڑ ہے، بکری ہے، بھینس ہے، جو کچھ بھی ہے جو حلال جانور ہے، اگر تو وہ مر جاتے ہیں اپنی موت، یعنی اپنی موت نہیں خدا مار دیتا، ان کو خدا کی موت سے وہ مر جاتے ہیں، ہم اس کو کھاتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیتے، کہتے حرام ہو گئی۔ ماری کس نے؟ اللہ نے ماری، ہم کہتے حرام ہو گئی۔ اور جب بندہ اپنے ہاتھ سے مار دے کہتے حلال ہو گئی۔ بندہ اپنے ہاتھ سے مار دے کہتے حلال، مارتے کہتے حرام ہو گئی۔ ادھر یہ نظام ہے، ادھر میں ہمارا نظام یہ ہے کہ بندہ اپنے چھری مار لے کہتے حرام موت مر گیا، تو جے رب مار دے کہتے جی حلال موت مر گیا۔ یہ الٹ نظام کیوں ہے ہمارا؟ سوچا ہے کبھی غور کیا ہے اس بات پر؟ اپنے آپ کو خود مارو گے، خودکشی کر لی، حرام موت مر گیا، رب نے مار دیا تو جی اچھی موت مر گیا۔ جانور کو خود ذبح کیا، کہتے ہیں جی یہ خود مارا تو کہا جی حلال ہے، اللہ نے مارا تو کہتا ہے جی حرام ہو گیا۔ یہ الٹ نظام کیوں ہے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ میں یہ بات آپ کو اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں
کہ قرآن جو کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور کیا کرو کہ آسمان اور زمین یہ چیزیں کیوں بنائی گئی، ان کا مقصد کیا ہے۔ یہ بات، اس سوال کا جواب سمجھیے، جو چیز جس کے لیے بنائی گئی اس کی مرضی سے مرے گی تو حلال ہے، اس کی مرضی سے نہیں مرے گی تو حرام ہے۔ جانور بنائے گئے زمین انسان کے لیے، بکری بنائی گئی انسان کے لیے، بھینس بنائی گئی انسان کے لیے، گائے بنائی گئی انسان کے لیے۔ اگر انسان کی مرضی سے مرے گی تو حلال ہوگی، اگر انسان کی مرضی سے نہیں مرے گی تو حرام ہوگی، کیونکہ بنی انسان کے لیے، اور انسان بنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بنا ہے۔ تو آپ مرے گا، خدا کی مرضی سے نہیں مرے گا تو تیری موت حرام ہوگی، اور اگر تو خدا کی مرضی سے مرے گا تو تیری موت حلال ہوگی۔ سمجھ لینا چاہیے کہ میں کیوں بنا ہوں۔ ہم اللہ کے لیے بنائے، اللہ نے جانور ہمارے لیے بنائے، کائنات ہمارے لیے بنائی، چاند ستارے ہمارے لیے بنے، اور میں اور آپ بنے ہیں اللہ کے لیے۔ جو چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی انہوں نے آج تک کوتاہی نہیں کی۔ چاند چل رہا ہے، لاکھوں سال ہو گئے، میرے لیے بنا ہے، میری سبزیوں کے لیے بھی بنائے ہیں، میری فصلوں کے لیے چاند بنا ہے۔ چاند کی روشنی نہ آئے تیرے پھلوں کے اندر مٹھاس نہیں آ سکتی، سورج کی تپش نہ آئے تیری گندم پک نہیں سکتی۔ سورج بن رہا ہے تیرے لیے، سورج چل رہا ہے میرے اور تیرے لیے، چاند چل رہا ہے میرے اور آپ کے لیے، اور آج تک وہ ڈیوٹی دیتا جا رہا ہے۔ ارے میری خدمت میں ان ساری چیزوں نے آج تک ایک نافرمانی نہیں کی، اور میں آج جس کے لیے بنا تھا، میں بنا تھا رب کے لیے، میں بنا تھا اپنے رب کی اطاعت کے لیے۔ میری زندگی آج یہ ہے کہ میں رات دن خدا کی نافرمانیوں پہ لگا ہوا ہوں۔ کیا زندگی ہے میری اور آپ کی؟ ہم نافرمانیوں پہ، اور جو چیزیں میری اور آپ کی خدمت کے لیے ہے وہ لگی جا رہی ہے، انہوں نے آج تک اختراع نہیں کی۔ ہاں وہ کبھی کبھی کروا دیتا ہے، کبھی کبھی وہ نافرمانیاں کروا دیتا ہے۔ کوئی جرثومہ بھیجا کرونا کا تو نافرمانی کروا دی۔ دیکھا آپ سارے منہ چھپا کے پھرتے ہیں، یہ منہ چھپایا کیوں پھر رہے ہو؟ کہتے منہ چھپا لو، کوئی شرم کر لو، کوئی حیا کر لو۔ ایک جرثومے نے بتا دیا کو حیا کر، تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے خدا کی نافرمانیاں کر کر کے۔ ایک جرثومے نے ہمیں احساس دلا دیا، ہمیں شرم دلا دی ہے، اور بتا دیا ہے تم اس رب سے کیا مقابلہ کرو گے جو ایک جرثومے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی کبھی کبھی ان چیزوں پہ غور کرو۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ غار حرا میں جا کر کیا کر رہے تھے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور و فکر کرتے تھے کہ آسمان اور زمین کو کیوں پیدا کیا گیا، اور پھر غور و فکر کرنے کے بعد پیغمبر کی زبان سے نکلتا تھا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں پیدا کی، جو چیز پیدا کی ہے تو نے انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، میری اطاعت کے لیے ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ میں تو نافرمان ہوں، میں تجھے تیری پاکیزگی کا اعلان کرتا ہوں، تو مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرما لینا، اس لیے کہ نافرمان تو میں ہوں، یہ نہیں ہے۔ مسلمان بھائی اصل چیز یہ ہے، تفکر کر رہے تھے، تخلیق پہ سوچ رہے تھے، اللہ کی قدرتوں کو پہچان رہے تھے۔ اچانک وہاں پر ایک دن بیٹھے ہیں، جبریل امین آ گئے، پیغمبر کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے آ کر جبریل نے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔
میرے نبی نے کیا کہا؟ میں پڑھا ہوا، میں پڑھا ہوا۔ ہاں ہاں، کبھی کبھی میں سوچتا تھا یار کہ یار یہ کیا جملے ہیں، کیوں کہلوائے خدا نے کہ نبی سے یہ جملے کیوں کہلوائے؟ نہ کہلواتے۔ جب اس نے جبریل نے کہا اقرا یا محمد، تو پیغمبر کی زبان چل پڑنی چاہیے تھی۔ یہ نبی سے کیوں کہلوایا کہ میں پڑھا ہوا؟ ہائے ہائے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بڑی دیر کے بعد سمجھ آئی، اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائیے، تو نے یہ جملہ کیوں کہلوایا؟ فرمایا میں پڑھا ہوا، بات 3 مرتبہ کہلوایا میں پڑھا ہوا، بتوا دیا جو پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے، قادیانی ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے۔ جو ماسٹروں کے ڈنڈے کھائے وہ نبی نہیں ہو سکتا، جو کسی کا شاگرد نہ ہو اس کو نبی کہتے ہیں۔ اس کو جو شاگرد ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ بات آج کل بڑے چرچے چل رہے ہیں قادیانیت کے، اس حکمرانوں کو پتہ نہیں کیا مصیبت بن جاتی، بڑے بڑے طریقے سوچے جاتے ہیں ان قادیانیوں کو عزتیں دینے کی، اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد بڑے بیٹھے ہیں نا، اس لیے، اور مسلمان غافل بیٹھا ہے۔ خدا کی قسم مسلمان بھائی، اب مجھے پریشانی ہے، دکھ سے کہنا پڑتا۔ ایک نوجوان پڑھا لکھا مجھے ملا، میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کیا چیز ہے؟ کہتے نہیں میں نہیں جانتا۔ یقین جانتا، میں غلط نہیں کہہ رہا، مصلی رسول پہ کہہ رہا ہوں، میری نوجوان نسل کو نہیں پتا کہ ختم نبوت کس کا نام ہے، مجھے میری قوم کو نہیں پتا کہ مرزائی کس کو کہتے ہیں، غلام احمد قادیانی کس کو کہتے ہیں۔ یہ فراڈ ہے۔ یاد رکھیے ہمارے 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے، ہمارا عقیدہ ہے، اور آج میں ڈنکے کی چوٹ کہا کرتا ہوں کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو کسی نبی کا منکر نہیں ہوتا، جو کسی نبی کا گستاخ نہیں ہوتا، جو کسی نبی کی توہین۔ ہمارا تو عقیدہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہم کسی نبی کی توہین کرنا برداشت، ہمارے تو ایمانیات میں ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہمیں پتہ ہے توریت بدل گئی، ہمیں پتہ ہے انجیل بدل گئی، ہمیں پتہ ہے زبور بدل گئی، لیکن میرا عقیدہ کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، اس کے کتابوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، مسلمان کسی کے نبی اور رسول کی توہین نہیں کر سکتا، اور جو کسی رسول کی توہین کرتا ہے میں کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہم سب کو نبی مانیں گے، رسول تو مان لیں گے، لیکن خاتم النبیین نہیں مانیں گے۔ میرے پیغمبر کے لیے رسول بھی ماننا پڑے گا، نبی بھی ماننا پڑے گا، اور خاتم الانبیاء بھی ماننا پڑے گا، امام الانبیاء بھی ماننا پڑے گا، امام الرسل بھی ماننا پڑے گا۔ یہ حقیقت ہے، اور یہ بات میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے، 30 دجال، 30 کذابون دجالون کے الفاظ ہیں،
30 دجال جھوٹے پیدا ہوں گے جو میری نبوت کے بعد دعویٰ نبوت کریں گے. ان میں اس وقت جو آخری ہے بر صغیر کا، اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں. یہ فتنہ ہے، یہ شیطان ہے. میری قوم کی سوچ پر کیوں نہیں بنتی؟ جو شخص میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، میں اس کو مسلمان نہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں. تم تو کہتے ہو وہ کافر ہے، رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کو انسان ماننے کو تیار نہیں. وہ انسان نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ جذباتی مولوی کی تقریر ہے. خدا کی قسم جذباتی تقریر نہیں ہے. آپ سے میں صرف ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں. جس کو وہ نبی مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ہر نبی حسین ہوتا ہے، ہر نبی بے عیب ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جس میں کمزوری کوئی نہ ہو، جس میں کمزوری، اور جس میں ہو ہی ساری کمزوریاں وہ نبی ہو سکتا ہے. جو ہو ہی کانا، ایک آنکھ ویسے ہی نہ ہوئے، ایک آنکھ ہی نہیں، کانا نبی ہو سکتا ہے؟ ارے تیری سڑک پر ایک لائٹ والا ٹرک نہیں چل سکتا تو نبوت کی سڑک پر کانا نبی چل سکتا ہے؟ بے وقوف. کون نبی؟ اس کو نبی مانتے ہو جس کی آنکھ بھی کانی، جس کا دماغ بھی پاگل. ہائے ہائے. میں صرف ایک منظر اس کی اپنی تحریر کا سنا دوں آپ کو. آپ سن لیجئے اور سن کر اپنے دل پہ لکھ کے لے چل جائیے، اور اس کے بعد بیٹھ کے سوچئے کہ جو شخص اس کو انسان مانتے ہیں، کیا وہ انسان بننے کے قابل ہیں؟ کیا کہتا ہے؟ جملے کتنے گندے. کہتا ہے میں رات کو سویا ہوا تھا، آسمان سے اللہ اترا، میری چارپائی پہ آیا، میرے ساتھ آ کے اللہ سو گیا، میرے ساتھ بیوی والی ہم بستری اللہ نے کی، مجھے حمل ہو گیا. اور مجھے حمل ہوا کس کا؟ اللہ کا حمل ہو گیا. حمل ہونے کے بعد میں پھر اس حمل سے میں خود ہی پیدا ہو گیا. ایمان سے بتائیے کہ جو شخص یہ تحریر لکھتا ہے، اس کو جو شخص انسان مانے، کیا خدا کی قسم وہ انسان بننے کے قابل ہے؟ کیا بے وقوفی والا ہے. اتنا گندا غلیظ آدمی جس کو عقل ہی نہیں. ہاں کوئی تو کمال دکھا دو. ہاں ایک کمال دکھا دیتا ہوں. اگلا کمال دکھاؤں؟ اس بے غیرت کو اللہ نے بیماری لگا دی تھی. 2 بیماریاں تھیں اس کو. ایک گڑ کھاتا تھا، بہت زیادہ میٹھا کھانے کی بڑی عادت تھی، اور ایک دوسری بیماری تھی کہ اس کو سلسل بول کی تکلیف تھی، پیشاب کے قطرے چلتے رہتے تھے، سرکاری نالا چلتا رہتا تھا، وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا. اچھا، اس لیے بیچارہ وہ پیشاب خشک کرنے کے لیے ڈھیلے، ایک جیب میں ڈھیلے رکھتا تھا مٹی کے، اور ایک جیب کے اندر گڑ رکھتا تھا. کبھی کبھی بیچارہ بھول کر گڑ کی جگہ ڈھیلا اور ڈھیلے کی جگہ گڑ. انسانیت ہے یہ؟ نبی ہے؟ اس کو نبی مانتے ہو؟ اور پھر مجھے دکھ کیوں آتا ہے؟ میں دکھ یہ کرتا ہوں، لو جی میں کبھی کبھی وہاں سے گزرتا ہوں، خدا کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ ڈاکٹر داود ہے، وہ مرزائی ہے، وہ اس مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا. مسلمان اس کے پاس شفا لینے کے لیے جا رہے، رش لگا ہوا.
اور تمہیں مسلمان مر گئے ڈاکٹر جو تیرے نبی کی عظمت کو نہیں مانتا، جو تیرے نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو تیرے نبی کے تقدس کو نہیں مانتا، تو اس سے شفا لینا چاہتا ہے؟ تیری عقل بصیرت کہاں مر گئی؟ کیوں سوچ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس سے وہاں دوائی لینے سے مر جانا بہتر ہے۔ میرے نبی کے دشمن سے دوائی لینا حرام سمجھتا ہوں۔ یہ کون سی سوچ آ گئی؟ میرے نبی نے جبریل امین نے کہا آؤ جاؤ جا کے پڑھو۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ سکول میں پڑھتا رہا، ڈنڈے کھاتا رہا۔ ارے جو ماسٹروں کے ڈنڈے کھا لے وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو براہ راست خدا کا شاگرد ہوتا، خدا کا شاگرد ہوتا ہے۔ جبریل نے کہا اقرا، پڑھیے۔ مسلمان بھائی، قرآن نے آ کر پہلا سبق ہمارے نبی کو کیا دیا؟ سوچئے، پہلا سبق جبریل امین کی طرف سے قرآن کا پہلا لفظ کیا آیا؟ اقرا۔ تیرے اور میرے نبی کو کیا کہا گیا؟ پڑھیے، علم سیکھیے، دین سیکھیے۔ دین پڑھنے کا اور سیکھنے کا حکم خدا کی طرف سے میرے نبی کو آیا، اور نبی کے ذریعے مجھے اور آپ کو آیا۔ کہا اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ہائے ہائے، اس کا نام لے جس کے احسانات ہیں، اس کا نام لے، غیر اللہ کا نام نہ لے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہا اپنے رب کے نام سے پیدا پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اوقات بتا رہا ہے قرآن کہ کیسے پیدا کیا، تیرا وجود کیا تھا۔ خلق الانسان من علق، تو ایک خون کا لوتھڑا تھا، خون کے لوتھڑے سے تجھے انسان بنایا۔ تیری حقیقت کیا ہے؟ گندا پانی تیری حقیقت ہے، اس پر تیرے نقش و نگار بنا کر خدا نے تجھے انسان بنا دیا۔ یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور جس نے تجھے گندے چیزوں سے آج اچھی انسان پیدا کر دیا تو آج اس کو بھول گیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرا، پھر کہا پڑھ وربک الاکرم، اپنے اس رب کے نام سے جس کے تیری مہربانیاں، جس کے کرم تیری ذاتوں پر ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے جو کچھ سکھایا تجھے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، ارے انسان تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، جو تو جب تو پیدا ہوا تجھے کس نے سکھایا تھا؟ کیا تجھے تیری ماں نے سکھایا تھا، تیری بہن نے سکھایا تھا کہ تو نے دودھ پینا ہے تو ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینا ہے؟ یہ سکھانے والی ذات کون تھی؟ یہ پیدا کرنے والی ذات کون تھی؟ جب تجھے بھوک لگے تو نے رو کر دودھ مانگنا ہے، یہ طریقہ تجھے سکھانے والا کون تھا؟ ہاں، صرف یہی نہیں، تیری بھوک اور پیاس کا احساس پیدا کرنے والی، تیری ماں کے دل کے اندر ممتا پیدا کرنے والی ذات کون تھی؟ اللہ کی ذات۔ علم الانسان ما لم یعلم، جو تو چیزیں نہیں جانتا تھا اللہ فرماتے ہیں وہ ساری چیزیں میں نے سکھائی۔ ارے سکھانے والا میں، دینے والا میں، شکلیں دینے والا میں، انسانیت دینے والا میں، صورتیں دینے والا میں، رزق دینے والا میں، اور بھول گیا تو وہاں جا کر سب کچھ۔ علم الانسان ما لم یعلم، پانچ آیات اتری۔ اللہ اکبر۔
جب تک یہ 5 آیتیں نہیں اتری تھی میرے نبی پر، میرا نبی ضرور آمنہ کا لخت جگر تھا، ضرور میرا نبی عبداللہ کا نور نظر تھا، ضرور مکے کا بہترین انسان تھا، ضرور وہ عبداللہ عبد المطلب کا پوتا تھا، وہ ابو طالب کا بھتیجا تھا، اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے ضرور دیکھتے تھے، اس کو صادق ضرور کہتے تھے، اس کو امین ضرور کہتے تھے، لیکن جب بھی کوئی پکارتے تھے تو اس کو محمد بن عبداللہ کہہ کے پکارتے تھے۔ اور جب یہ 5 آیات اتری، جب میرے نبی غار حرا میں گئے تو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے گئے، اور جب یہ 5 آیات اتری، میرا نبی آج نکلا ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہے، نبوت کو اپنے سر پہ سجا کے نکلا ہے، آج محمد بن عبداللہ نہیں محمد الرسول اللہ بن کے نکلا ہے، آج محمد الرسول اللہ بن کے نکلے ہیں۔ ہاں، آج وہاں سے کیا لے کے آئے ہیں؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لے کے آیا۔ میرا آقا آج کیا لے کے آئے؟ آج محمد الرسول اللہ بن کے آئے۔ مسلمان بھائی، یہ اعزاز تھا، آج میرے نبی کی عزت بن گئی، آج خاتم النبیین بن گئے، آج ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا۔ ہاں، ہمارا کوئی ایم پی ایم این اے جب وزیر بن کر آتا ہے تو شہر والوں کی تمنا ہوتی ہے سب سے پہلے میں ملوں، سب سے پہلے میں ملوں، ہیں؟ ان کی وزارتیں کیا بیچارے، یہ کیا منصب ہے؟ کچھ نہیں۔ لیکن مسلمان بھائی، جو منصب آج آمنہ کے لخت جگر کو ملا ہے، جو منصب آج عبداللہ کے نور نظر کو ملا ہے، رب ذوالجلال کی قسم آج تک ایسا منصب کسی کو نہیں ملا، نہ ابراہیم کو ملا، نہ اسماعیل کو ملا، نہ یوسف کو ملا۔ حسن ملے، کمال ملے، لیکن یہ چیز نہیں ملی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ وہ سارے حسین ہیں، وہ سارے کمالات والے ہیں، لیکن تجھ جیسا دنیا میں کوئی نہیں، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج میرا پیغمبر خاتم النبیین بن کر آئے، آج ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے، آج اللہ کے مقرب بن کے آئے، اور آئے تو کہاں آئے؟ وزیر بن کر آتا ہے۔ ہر ایک کی تمنا میری کوٹھی پر وزیر صاحب پہلے آ جائیں، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، لیکن وزیر صاحب وہاں جاتے ہیں جو خاص لاڈلا ہوتا ہے۔ آج میرا نبی خاتم النبیین بن کر آیا، کہاں گئے؟ خدیجہ تیرا مقدر پہ ناز کروں، تیرے گھر آئے۔ آج خدیجہ کے گھر میرا نبی آیا، میرا نبی نبوت کا تاج پہن کر آیا۔ سب سے پہلے خدیجہ وہ شخصیت ہے جس نے میرے نبی کو خاتم النبیین بننے کے بعد پہلی نظر سے دیکھا تھا۔ یہ خدیجہ کا کمال ہے۔ میں اپنی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کہوں گا، خدا را اسلام اور دین پر اعتراض نہ کیا کرو، تم سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے، اور تم اپنی محسنہ مانا کرو خدیجہ کو۔ خدیجہ وہ شخصیت ہے جس نے دنیا کی عورتوں کے سر بلند کر دیے۔ مسلمان بھائیوں، مرد بڑے کمال کے لوگ ہیں، لیکن اس موڑ پر مرد پیچھے رہ گیا، یہاں پر عورت کمال لے گئی۔ سب سے پہلے میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھنے والی، ہائے 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 ہائے۔ مسلمان بھائی،
اس نظر کا کمال آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ جو نظر کا کمال جو خدیجہ کو اعزاز ملا ہے، اس نظر کا کمال تم خدا کی قسم نہیں سمجھ سکتے. یہ وہ نظر ہے جس نظر کا مقابلہ دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. دنیا کے سارے ولی اکٹھے کر لو، کتب اکٹھے کر لو، ابدال اکٹھے کر لو، ولی اکٹھے کر لو، متقی پرہیزگار اکٹھے کر لو، لیکن میرے نبی کے کسی ایک صحابی کا ایک بال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ان کے پاس تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، طہارت ہوگی، تقویٰ ہوگا، نیکی ہوگی، اچھائی ہوگی، لیکن وہ نظر نہیں ہوگی جس نظر سے محمد کا چہرہ دیکھا ہوگا. وہ نظر نہیں کسی کے پاس ہے. اور یہ نظر سب سے پہلے، اس نظر، ایسی نظر جو انسانوں کی زندگیاں بدل دے، یہ نظر سب سے پہلے خدیجہ کو ملی ہے. سرکار دو عالم وسلم تشریف لائے. زملونی زملونی، خدیجہ مجھ پہ، میں جلدی سے، مجھے سردی چڑھ گئی، مجھ پہ کپڑا ڈال دے. پیغمبر پر چادر ڈال دی. پیغمبر کی طبیعت سنبھلی، طبیعت سنبھلی. کیا ہوا؟ پیغمبر کی زبان سے ایک جملہ نکلا. خدیجہ بہت وزن پڑ گیا. کیا ہوا؟ آپ نہیں سمجھتے نبوت، یہ وحی کا وزن کیا ہوتا ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم وسلم میرے یہاں ران پر سر رکھ کے سوئے ہوئے، لیٹے ہوئے تھے. اچانک وحی اترنی شروع ہو گئی. کہا میری لات کی یہ کیفیت ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قابل ہو گئی، اتنا وحی کا وزن پڑا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. خدا کی وحی کا وزن اتنا ہوتا ہے. اور یہ آج پہلی وحی اتری تھی میرے نبی کی ذات. اس وحی میں کتنا بوجھ تھا. ہاں، اگلی بات بھی آپ کو کہتا چلوں، ہم نبی کو نبی یوں نہ سمجھا کریں کہ عام بندہ ہی ہوئے گا ہوگی. یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. لو جی، اے نبی نو عام بھائی ورگا سمجھ دے. بے وقوف آدمی بھائی ورگا نبی بن سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ بتا تجھے میں بتاؤں. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا دنیا کے 40 مردوں کے برابر ایک جنتی کی طاقت ہوگی. کتنی؟ دنیا کے 40 مردوں کے برابر ایک جنتی کی طاقت ہوگی. اور 40 جنتیوں کی طاقت ایک نبی میں ہوتی ہے. یہ ہے طاقت. اس کے باوجود وحی کا وزن دیکھو کیا حالات. میرے نبی کپ کپی تاری ہے، کانپ رہے ہیں، سردی لگ گئی، کپڑا ڈالا، اور کپڑا ڈالا تو آپ کو سکون تھوڑا سا آیا، لیکن گھبراہٹ میں ایک جملہ کہا، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. یہ خدیجہ تھی جس نے محمد الرسول اللہ بننے سے پہلے 15 سال اپنے شوہر کی زندگی کا مطالعہ کیا تھا. اس نے اپنے لاڈلے شوہر کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہو گیا ہے. ہائے ہائے، واہ خدیجہ تجھے قربان جاؤں. 15 سال کی پرکھ کا آج خلاصہ پیش کیا. کہنے لگی آقا غلط ہے، کلا واللہ، 2 قسمیں کھائی. لا یخزیک اللہ ابدا. آقا میں قسم کھا کے کہتی ہوں، میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ تمہیں ضائع کیوں نہیں کرے گا؟
اللہ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ فرمایا ابھی تو کچھ نہیں دیکھا تھا، ابھی تو خدیجہ نے کوئی نبوت کے معجزات تو نہیں دیکھے تھے جن کی وجہ سے کہہ دیتی۔ جو کچھ دیکھا تھا اس کی وجہ سے کہا۔ کیا دیکھا تھا؟ وہ دولت ساری صرف کی تھی، نبی کے حوالے کی تھی، میرے نبی نے وہ دولت لگائی تھی۔ جب وہ دولت لگائی تھی کہاں کہاں لگائی تھی؟ دیکھنے والی خدیجہ کی آنکھیں تھی۔ خدیجہ نے وہ دیکھا، دیکھ کے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو میرا رب کبھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اللہ کہا کیوں؟ کہا انک لتصل الرحم، آقا اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا کہ آپ ہر ایک انسان پر مہربانیاں کرنے والے ہیں، جوڑ پیدا کر لتصل الرحم، جو جوڑ پیدا کرنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ ضائع نہیں کرتا، جو قوم توڑ پیدا کرتی ہے وہ ضائع۔ ارے آج میرا اور آپ کا نقصان جو ہو رہا ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے ہمارے اندر توڑ پیدا ہو گیا، جوڑ نہیں رہا۔ میری نظروں میں آپ کی نفرت، آپ کی نظروں میں میری نفرت، ہم ایک دوسرے سے پیار کرنے والے نہیں رہے۔ آج بی بی خدیجہ نے کہا انک لتصل الرحم، جو صلہ رحمی کرنے والی ہو، جو جوڑ پیدا کرنے والے ہو، جو ملاپ پیدا کرنے والے ہو، ان کو اللہ کبھی ضائع۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، دوسرا جملہ وہ بھی کبھی ضائع نہیں ہوگا جو دوسروں کے بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ دوسروں کے بوجھ ہاں کون اٹھاتا ہے؟ آج خدا کی قسم کوئی نہیں اٹھاتا۔ آج یہ چیزیں ہمارے دلوں سے اٹھ گئی ہیں۔ ہم تو آج چھیننا چاہتے ہیں، ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے کام نہیں آنا چاہتے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، جو دوسروں کے وزن اٹھا لے، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو ناداروں کی مدد کرنے والے ہوں، غریبوں کی مدد کرنے والے۔ کس کو کب پتہ ہے؟ رات کو شام کو دیکھا کرو، جب اتنا بڑا شاپر اپنے گھر جاتا ہے نا، اس وقت کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ یہاں سے میں گزر رہا ہوں، اس گھر میں پتہ نہیں افطاری کا سامان ہے کہ نہیں۔ تیرے اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جب شام کو گوشت اپنے گھر میں پکاؤ تو ایک گلاس پانی نیت کر کے کہ جن کے گھر میں گوشت نہیں پکا ہے میں ان کے گھر میں تھوڑا سا سالن بھیج دوں گا۔ فرمایا کہ جو شخص یہ کام کر لے گا میں محمد اس کی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ چیزیں کہاں رہ گئی آج؟ یہ حسن چھوڑ دیا، یہ میرے دین کا کمال ہم نے نکال دیا۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو بیچارے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، مدد کے قابل ہیں، ان کی جو مدد کرتا ہے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو حق کی مدد کرتے ہیں، سچ کی مدد کرتے ہیں، سچے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جس کے اندر یہ صفت ہوگی اس کو بھی اللہ کبھی ضائع۔ اپنی ٹوٹیاں بھر لو گے، اپنا کچھ بھر لو گے تو کچھ نہیں لگے گا۔ یہی کوشش ہوتی ہے میں تجھے لوٹ لوں، تو مجھے لوٹ لینا۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کی مدد کرنے والے کبھی ضائع۔ آخری جملہ فرمایا وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والوں کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ یہ جملے میں نے نہیں کہے، یہ جملے خدیجہ نے کہے۔ کیوں کہے؟ خدیجہ کو پتا تھا کہ جو دولت میں نے محمد کے سپرد کی ہے، محمد الرسول اللہ نے وہ ساری کی ساری دولت یہاں پہ لگائی، جہاں پہ لگ جایا کرتی ہے۔
اوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو پہچان لیا کرتے ہیں۔ آج خدیجہ کی نظر نے پہچان لیا کہ میری دولت کو میرے آقا نے جہاں لگایا ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ اس دولت کے لگنے کے بعد اللہ کبھی ان کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ خدیجہ کی نظر کی پہچان تھی۔ اور جیسے جنگ بدر کے اندر، بدر کے معرکے کے اندر رات کو میرا نبی روتے جا رہے تھے، سارے سوئے ہوئے تھے، ساری رات میرا نبی روتا جا رہا تھا۔ بدر کی زمین سیراب ہو گئی، آنسوؤں سے بھر گئی۔ دیکھنے والا صرف ایک شخص تھا جو دیکھ رہا تھا، جس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اس نے نبی کو روتے دیکھا، آنسو بہاتے دیکھا، دیکھتے دیکھتے برداشت نہ ہو سکا، جلدی سے ابو بکر آگے بڑھے، آج جا کر نبی سے چمٹ گئے، چمٹ کر رو کر کہنے لگے آقا اٹھ جائیے، جتنا روئے ہیں مجھے یقین ہو گیا کوئی کافر بچ سکتا ہی نہیں۔ ہائے ہائے، اس کا نام ہے کمال، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہے کمال کہ تو رو ایسا، آنسو ایسے بہا کہ تیرے آنسوؤں کو دیکھ کر دیکھنے والا ہی یہ فیصلہ کر لے کہ اس کے آنسو خدا کبھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اس کا نام ہے مانگنے کا طریقہ۔ مسلمان بھائیوں، اللہ اکبر۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکن ہے نا، کہتی مجھے کبھی بھی کسی عورت پہ رشک نہیں آیا، مجھے جب بھی رشک آیا خدیجہ پہ آیا۔ کسی نے پوچھا اماں کیوں؟ کہا میں کنواری تھی، جوان تھی، لیکن نبی جب بھی یاد کرتے تھے خدیجہ کو یاد کرتے تھے، خدیجہ کو۔ ایک دن غصہ ہی آ گیا امی عائشہ نو بھی، انہوں نے کہا آقا ایک چنگا تماشا بنایا تسی، میں کنواری، میں نوجوان، میں سونی بوڑھی، تے تسی خدیجہ بڈھی نو یاد ہی کرتے جانے، ایک ہی تماشا بنایا تسی۔ آئے ہائے، فرمایا مجھے، میں دیکھ دیکھ کے حیران ہو جاتی تھی۔ پیغمبر کو بکری ذبح کرتے، اس میں سے گوشت نکال کے کہتے آ لے خدیجہ کی اس سہیلی کو جا کے دیکھیا۔ میں کہتے عجیب ہو گیا، خدیجہ تو کی ہو گیا کہ خدیجہ نے کی رہا جادو کر، ساڈیاں سو ہوں تو کہتی جادو کرتا، جادو۔ عائشہ کہنے لگی آقا یہ کیا آپ نے کر رکھا ہے، میرے ہوتے ہوئے اس بوڑھی کو کیوں یاد کرتے ہو؟ مسلمان بھائیوں، پھر میرے نبی نے جو جواب دیا ہے نا وہ ذرا غور کیجیے۔ میرے نبی نے کہا عائشہ تو میرے نکاح میں تو میرے ساتھ اس وقت آئی ہے جب میں عزتیں پا چکا تھا، جب میں دولتیں پا چکا تھا، جب میں مقام پا چکا تھا۔ خدیجہ نے اس وقت مجھے سہارا دیا ہے، آمنت بھی ہی نہ کفر بھی الناس، خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی ہے جب دنیا مجھے انکار کر رہی تھی۔ وصدقتنی حین کذبنی الناس، خدیجہ وہ ہے جس نے میری تصدیق اس وقت کی ہے جس وقت لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے۔ وشارکتہ فی مالہ، اور اس کے مال نے میرا اس وقت تعاون کیا ہے جس وقت لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ تنگ دستی میں، حالات میں، مجبوریوں میں، پریشانیوں میں جب نہ ہو کچھ، اس وقت جو دیا جائے اس کا کمال ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا خدیجہ کے مال نے مجھے اس وقت تعاون کیا، اس وقت ساتھ دیا جب دنیا مجھے محروم کر رہی تھی۔ مسلمان بھائیوں، میں خدیجہ کے منظر کیا پیش کروں؟ خدیجہ نے بتا دیا کہ دولت لگانی ہے تو دین پہ لگا، تنگ دستیوں پہ لگا، اور میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں اجازت دیتا۔ ان تنگیوں کی حالت میں
مالدار ہونے کے باوجود جب میرے نبی کو شیب ابی طالب میں 3 سال قید کیا، خدیجہ مالدار ہونے کے باوجود درختوں کے پتے کھا کر نبی کا ساتھ دیا ہے۔ اور میری قوم، پکھوں کے نیچے بیٹھ کر نماز نہ پڑھنے والی قوم، عیش کی زندگی گزار کر بھی خدا کی چوکھٹ پہ نہ جھکنے والی قوم، خدیجہ وہ شخصیت ہے، صحابہ وہ شخصیات ہے جنہوں نے درختوں کے پتے کھا کھا کر نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، دین کا ساتھ۔ ہم آج دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں۔ آج کر لو کسی سے بات، مولوی جی حال تو پتہ نہیں لاک ڈاؤن ہویا، کیا پریشانی ہے؟ یہ کون سا ہے؟ کیا تمہیں خدا نے اس لیے دولت دی ہے؟ یہ لاک ڈاؤن تمہیں خدا کی راہ کے لیے تو نظر آتا ہے؟ اپنے گھر دے گلچھڑے بند ہوئے کدے کسی دے؟ یہ کری وہ دیکھو کون تھے، دولتیں قربان کر دی، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہر حالت کے اندر دین کی مدد کی ہے۔ مسلمان بھائیوں، خدیجہ کے عمل نے ہمیں ثابت کر دیا ہے کہ دین کی مدد کرنے کے لیے قدم بڑھاؤ۔ میں